نحمده ونصلی علی رسوله الکریم صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، بخاری شریف جو کہ بہت بڑی مشہور و معروف حدیث کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اس عظیم کتاب کے حدیث نمبر 5353 میں جناب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس دنیا میں بیواؤں کو، مسکینوں کو، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتا ہے، ان کو کھانا کھلاتا ہے، ان کو پانی پلاتا ہے، ان کو کپڑے پہناتا ہے، ان کو گھر بنا کر دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، یا پھر اس شخص کے برابر اسے ثواب عطا فرماتے ہیں جو پوری رات اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے، یا پھر اللہ رب العزت اس شخص کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں جو پورا دن روزہ رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری بھی سن لیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر اس پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ وہ بیواؤں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اللہ کے ہاں اجر اور ثواب کا مستحق بن رہے ہیں۔ آج ہم غریبوں کی مدد نہیں کرتے، اور اگر کوئی مانگنے آ جائے تو اسے گالیاں دیتے ہیں، اسے دھکے دے کر نکالتے ہیں۔ خود ہم اپنے لیے اچھے کپڑے پہنیں، اپنی اولادوں کو عمدہ سے عمدہ، مہنگے سے مہنگے کپڑے پہنائیں، لیکن غریبوں کو ہم کپڑے نہیں پہناتے۔ سردیوں میں وہ بیچارے مجبور، اور گرمیوں میں وہ بیچارے مجبور، ان کو پانی نہیں کوئی پلاتا، ان کو کھانا نہیں کھلاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن لو کہ جنہوں نے دنیا میں غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کا دنیا میں کام آیا، تو اللہ رب العزت ان کو یہ فضیلت، یہ اجر عطا فرمائیں گے، یہ ثواب عطا فرمائیں گے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں اور جتنا اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم خود اپنے اوپر بھی شرعی طریقے سے خرچ کریں، اور اپنے مسلمان غریبوں کو، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ بھی ہمدردی کا معاملہ کریں، ان کے کام آئیں، تاکہ اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا مستحق بن جائیں اور جنت کے خریداروں میں سے ہم بھی بن جائیں۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔